بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطبی بطاح ویاسین النبی المعید والرسول المسدد ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف إترته وذريته وباب حكمته وناطق حجته سيد الوصيين فاتح باب خيبر قاتل مرحب وأنت الوالدي شبير وشبر قال في شعنيه ضربة أليه يوم الخندق أفضل من إبادة الثقلين. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کا پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز، اور جس سے توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقل قاصر ہے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا. صلوات. جس سورے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. سورہ کوثر بہت فضیلتوں کا حامل ہے. جس نے واجب نماز میں اس سورے کی تلاوت کی عادت بنا لی تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ سورہ وہی تو ہے جس کی وجہ سے نزول نسل فاطمہ زہرا ہے. اس سورے کا نزول تائید تھی اس بات کی کہ اے محمد لفظ ابتر پر دل چھوٹا نہ کیجیے، ہم آپ کو اتنی نسل کثیر عطا کریں گے جو لفظ کوثر کا مصداق ہوگی. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کی تفسیر بن کر امام حسن جیسا لال بی بی فاطمہ کے آغوش میں آیا. کون حسن؟ جن کا نام اتنا حسین ہے کہ اگر حسن لکھا ہو تو اسے حسن پڑھ سکتے ہیں. کون حسن؟ جن کو نانا کی ہیبت ملی، بابا علی کی شجاعت ملی اور ماں فاطمہ کی سخاوت ملی. پروردگار عالم نے اس فاطمہ کی نور عین کو جہاں جنت کے جوانوں کے سردار بنایا، وہیں پر سورہ کوثر کی تفسیر بن کر بھیجا اور میرے مولا کے اولاد کثیر سے نوازا. تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا کے 7 بیٹے تھے، مگر ان سب بیٹوں میں سے ایک خاص و خاص بیٹا تھا جو حسن میں، رفتار میں ہو بہو اپنے بابا حسن کی شبیہ تھا. مولا نے اس کا نام رکھا قاسم ابن الحسن. صلوات. حضرت قاسم کو اپنے بابا حسن سے اتنی مشابہت تھی
کہ جب امام حسین اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں تو قاسم کو گلے لگاتے ہیں. جب بی بی زینب و کلثوم اپنے بھائی کو یاد کرتی تو قاسم کی چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ قاسم کا جوش شہادت کا یہ عالم تھا. شب عاشور کے دن امام حسین نے سب شہیدوں کی نام کی فہرست پڑھ کر سنائے تو بچوں کا نام نہیں لیا. اس موقع پر تڑپ کر قاسم نے پوچھا، چچا حسین میرا نام کیوں نہیں ہے شہیدوں میں؟ ہائے افسوس! امام حسین نے سر جھکا کے کہا، بیٹا قاسم تمہارا کیا بلکہ اصغر کا نام بھی ہے شہیدوں میں. اصغر کی شہادت کو سن کر قاسم تڑپ گئے تھے. مومنوں، قاسم تو وہ یتیم ہے جس نے بچپن سے ظلم دیکھا. 3 سال کی سن میں بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پھر ایک دن حضرت قاسم نے پوچھا، چچا عباس مجھے تلوار چلانا سکھا دیجیے. چچا عباس نے حضرت قاسم کو گود میں لے کر سوال کیا، کیوں شہزادے؟ حضرت قاسم نے کہا، میں ان سے بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے بابا کے جنازے پر تیر چلائے تھے. ہائے افسوس! جب عاشور کے دن حضرت قاسم کو اجازت نہ ملی تھی. امام حسین پر کیا غربت کا وقت تھا کہ اپنے بھائی کے نشانی کو قربان کرتے دیکھتے، مگر افسوس کہ قاسم کو اپنے بازو پر باندھی ہوئی تعویذ یاد آیا تو دوڑ کر ماں کے طرف لے گئے. جب بی بی فروہ نے امام مظلوم کو